نہیں جی، انہوں نے امام الانبیاء کو اول النبیین مانا ہے یا آخر النبیین؟ اول النبیین۔ انہوں نے اول مانا ہے، باقی انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، آپ کو سب سے پہلے ملی، تو پھر آپ اول ہوئے یا آخر ہوئے؟ اول ہوئے۔ یہ پھر ختم نبوت کے قائل ہوں گے؟ نہیں جی۔ اور اس مرض میں ماشاءاللہ بریلوی، دیوبندی اور بعض اہل حدیث سب مشترک ہے۔ اور یہ بھی پہلو بڑا عجیب ہے، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک عبارت لکھ دی اور صحیح لکھی، نقل کی کہ نبوت، رسالت وغیرہ کا اصل موصوف بدن ہے، روح ہے، اصل موصوف بالرسالت موصوف روح ہے۔ اس پہ مینڈکوں نے شور کرنا شروع کر دیا، بڑا شور مچایا، اور یہ نہیں پتا کہ اپنے بزرگ لکھ گئے کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت مل چکی تھی، آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے۔ ہمارا سوال ہے، اس وقت بدن تھا یا روح تھا؟ تو نبوت کس کو مل چکی تھی؟ روح کو۔ تو پھر نبوت کا منکر کون ہوا؟ ان علامہ جمہوری پارٹی سے پوچھو۔ یہ تو ان کی پٹائی پورے قرآن میں جاری رہے گی، پریشان نہ ہو، بجائے کہ انہوں نے پورے قرآن کو تحریف کی ہے۔ قادیانیہ نے اس نے چند آیتوں کی تحریف کی، بریلوی ہیں چند آیات کی تحریف کی، اور واحد یہ بدبخت پارٹی ہے جنہوں نے پورے قرآن کی تحریف کی ہے۔ اپنے ایک مسئلے کی وجہ سے سارا قرآن بدل دیا، بزرگوں کی تکفیر کی، قرآن کی تحریف کی۔ خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الہاد کیا چیز ہے؟ الہاد کا دوسری صورت ہے کہ ثابت شدہ قطعی مسئلہ کا انکار کرنا۔ اس لیے احناف، علماء احناف رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کفر کس چیز کا نام ہے؟ امر قطعی کا انکار کرنا۔ اور احناف کے علاوہ جو شوافع، حنابلہ ہیں اور دیگر علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قطعی کے ساتھ بدی ہونے کی بھی شرط ہے، قطعی بھی ہو اور بدی بھی ہو، وہ ایسا معاملہ ہو کہ عام و خاص پہ واضح بھی ہو، لیکن احناف نے بدی ہونے کی شرط نہیں لگائی۔ امر قطعی کفر کا انکار کفر کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک بھی ثابت شدہ قطعی مسئلے کا انکار کیا تو وہ کیا بن جائے گا دوستو بزرگوں؟ کافر۔ بے شک کلمہ پڑھتا رہے، بے شک چلہ لگائے، سال اندرون بیرون لگا کے آئے، اور جو مرضی کرتا رہے، اگر ایک بھی قطعی مسئلے کا انکار کیا تو کیا بن جائے گا؟ کافر۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے، خلافت ابو بکر صدیق کا منکر کافر ہے، نہیں پڑھا ہوگا جی؟ وہاں شرط لگائی ہے کوئی اور، صرف ایک امر پہ تکفیر کی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ صحبت صدیق کا منکر کافر ہے۔ جو علماء بیٹھے ہو نا وہ بولو، علماء جنہوں نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں، انوار کسی نے نہیں پڑھی۔ صحبت صدیق کا منکر کیا ہے؟ کافر۔ اگرچہ یہاں بھی مفتیوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، صرف ابو بکر صدیق نہیں، ہر وہ صحابی جس کی صحبت ثبوت قطعیت بطریق تواتر ثابت ہے، اس کی صحبت کا، صحابیت کا، یا اس پہ تنقید اور تبرہ کرنے والا زندیق اور ملحد کافر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عظمت قرآن سے قطعی طور پہ ثابت ہے۔ تو صرف ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مفتی یہی بتائیں گے صرف ابو بکر صدیق چونکہ
یقول لے بس وہاں آیا تو وہاں علت ہے. علت کیا ہے کہ قطعیت، اور یہی علت جہاں پائی جائے گی وہاں پر حکم لگے گا. تو یہ جو ہے یہ حکم کفر صرف صحابیت صدیق کے انکار کے ساتھ خاص نہیں ہے. جہاں جس صحابی کی صحبت قطعی طور پہ ثابت ہوگی اس پر یہی حکم لگے گا. اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور یلحدون فی آیاتنا کا وہ مصداق ہوگا. تو میں نے ضابطہ کلیہ بتا دیا الحاد کی دوسری صورت کا کہ دین آیات سے ثابت شدہ قطعی امر کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ الحاد ہے. یہ کیا ہے؟ الحاد. دو. تیسرا الحاد کی تیسری صورت ہے تحریف آیات. آیات کی تحریف کرنا، اور تحریف بھی حرف سے ہے، اور حرف کا معنی کنارہ ہوتا ہے، اور وہی آیات کو اصل موضوع اور مقصود سے پھیرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تحریف. اب اس تحریف کے کئی افراد ہیں، کئی مصداق ہیں. مثلا ایک آیت کا معنی بگاڑ دیا، آیت کا معنی بگاڑ دیا. جیسے بیان القرآن ہے حضرت تھانوی کی رحمت اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بیان القرآن عبد الشکور ترمذی صاحب نے شائع کی، اور اس میں جو آیت تھی ما انت بمسمع من فی القبور، تو اس کا اس نے معنی نیچے درج کیا کہ آپ نہیں منوا سکتے جو قبروں میں. کیا معنی کیا؟ آپ نہیں منوا سکتے جو قبروں میں، منوا سکتے جو قبروں میں. تو یہ کیا ہوا؟ الحاد فی الآیات. یہ ترجمہ ہی بگاڑ دیا، معنی بگاڑ دیا. آپ نہیں سنوا سکتے یا منوا سکتے. معنی لکھا ہے منوا سکتے. یہ عبد الشکور صاحب نے یہ وہ کارنامہ انجام دیا. حالانکہ بیان القرآن میں صحیح معنی لکھا ہے. جب اس نے شائع کی تو اس نے معنی ہی بدل دیا. تو یہ ہے الحاد، ترجمے میں ڈنڈی لگانا، ترجمہ بدل دینا. جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، انہوں نے ایک آیت کا معنی بگاڑا، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبروں والوں کی حیات سے